چہرے پر تحمل اور بردباری کسی بھی موقع پر، یہ آپ کے وزن کو، آپ کی سوچ کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کیا ساری زندگی دفاعی محاذ پہ گزار رہے ہیں یا آپ کے اندر اقدام کرنے کی قوت بھی ہے، ساری زندگی رد عمل کے طور پہ گزاری ہے یا عمل کرنے کی طاقت بھی ہے۔ اطمینان کے ساتھ محبوب آرام فرموس نے کہا کون بچائے گا، تو بڑی جلدی میں حضور اٹھے نہیں، اطمینان سے لیٹے۔ اور ان لفظوں میں بڑی طاقت ہے اگر ایمان کی پختگی سے بولے جائیں جو حضور نے ہمیں سکھائے، کون بچائے گا؟ تو حضور فرمانے لگے مجھے میرا رب بچائے گا۔ دیکھیں ظاہری طور پر صحابہ قریب نہیں ہے، دور دور ہے، مجھے میرا، یہ وہ طاقت ہے جو مضبوط کر دیتی ہے بندے کو، مضبوط کر دیتی، طاقتور کر دیتی۔ اللہ بچائے گا، اللہ اکبر۔ جب کریم نے فرمایا نا اللہ بچائے گا تو کافر کانپنے لگا۔ اتنی تو بات ہوتی ہے، آپ کی زبان پہ رب اور رسول کا نام آئے تو کانپ جاتی ہے ہر چیز ہی۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، حضور نے اٹھا لی، فرمایا لے بھائی، یہ 2 منٹ پہلے تو کیا کہہ رہا تھا، اور اب دیکھ منظر بالکل بدل گیا۔ تو نے کہا تھا کون بچائے گا، میں نے کہا تھا اللہ بچائے گا، اللہ نے مجھے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ تو کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تو نے سنا ہے تو جا، میں نے معاف کیا، ختم ہو گئی بات۔ تھوڑی سی نا طاقتیں ہوں انسان کے پاس، اس کے پاس نا یقین ہو، وہ پختہ عقائد و نظریات کا مالک ہو۔ کچی پکی باتیں آج کل تحقیق کے نام پر تخریب ہوتی ہیں، لوگ لوگوں کو الجھاتے ہیں، مشاجراتے سے آبا چھیڑ لیے معاذ اللہ، کوئی اور بات چھیڑ لی، وہ امت کا اختلاف آئمہ اربعہ کا جو رحمت تھا اس پر بات چھیڑ لی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے انتشار کیا جائے، ذہنوں کو الجھایا جائے، مقدس لوگوں کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے شکوک پیدا کر دیے جائیں کہ یوں لگے کہ کوئی ٹھیک ہے ہی نہیں معاذ اللہ۔ تھوڑی سی نا پختہ بات کریں، تھوڑی سی آپ یقین کریں۔ میرا ایک گاؤں سے تعلق ہے، میں نے ان پڑھ لوگ پکے دیکھے، کہیں مرید ہیں تو پھر بھی پکے ہیں، کہیں شاگرد ہیں تو پھر بھی پکے ہیں، ناراض نہ ہونا، پر غریب پکے دیکھے، اللہ ماشاءاللہ امیر کچے پکے دیکھے۔ تھوڑی سی نا، شاید اسی لیے امام غزالی دعا مانگتے تھے یا اللہ مجھے دیہات کی بوڑھی عورتوں جیسا ایمان عطا فرما۔ تھوڑا سا نا نظریاتی پختگی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیمار تھے، علالت زیادہ ہو گئی ظاہری طور پر، تو کمزوری ذرا آ گئی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، ایک صحابی تیمارداری کرنے آئے اور جناب علی کو دیکھ کے رو پڑے، محبت تھی نا، رو پڑے، کہنے لگے آپ تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں، خدا آپ کی حفاظت کرے۔ تو حضرت مولا علی نے پتہ کیا فرمایا؟ میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ حضرت مولا کائنات فرمانے لگے تو فکر کر، اس بیماری میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو جا۔ نے کہا جناب آپ بڑے کمزور ہیں، آپ فرمانے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں کہا ہے نا۔ وہ کہنے لگے اس یقین سے آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے وہ اس لیے کہ میرے نبی پاک نے مجھے فرمایا ہے کہ علی آپ اس وقت دنیا سے جائیں گے جب داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، لہٰذا میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، حضور نے فرما دیا تو مجھے زخم لگے گا تلوار کا، خنجر کا، نیزے کا، اس سے شہادت اللہ عطا فرمائے گا۔ جب آپ کے اندر پختگی یقین ہوتی ہے، آپ یقین کریں کبھی پختگی یقین آ جائے نا، کبھی فجر بستر پر نہ گزرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 10,000 روپے کا صرف مسئلہ ہو نا، کسی نے دینے ہو اور وہ کہ جناب سویرے ملوں گا 5:30، تو لوگوں کو نیند ہی نہیں آتی کہ 5:30 اٹھنا ہے۔ اگر یقین ہو جائے نا کہ نماز پڑھنے سے چہرہ روشن ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، رب راضی ہوگا، تو کہتا ہے میری کھلتی نہیں، تیری لگے ہی نہ۔ شرط یہ ہے کہ وہ دولت یقین، تیقن، تھوڑا اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ ہر وقت کا الجھاؤ، ہر وقت کا انتشار اللہ والوں کے ہاں نہیں تھا، اور اگر یہ ایسا ہوتا تو یہ شہادتیں، یہ صحبتیں، یہ تکالیف، یہ آزمائشیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ تب ہوتی ہیں جب یقین کامل نصیب ہوتا ہے۔ دوسری بات، اور بس میں بار سمیٹنے لگا ہوں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
فرمایا ان کی دوسری صفت ہے کہ وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں۔ متقی نمازی کو نہیں کہتے، حاجی صاحب کو بھی نہیں کہتے، متقی گناہ سے بچنے والے کو کہتے ہیں، پرہیزگار کو کہتے ہیں متقی پرہیزگار کو۔ حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا متقی کون ہوتا ہے؟ فرمانے لگے جہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا وہاں سے غیر حاضری نہ کرے، اور جہاں جانے سے رب اور رسول نے منع کیا وہاں نظر کبھی نہ آئے۔ متقی، یہ تقوی مشکل کام ہے، آسان نہیں۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں آپ کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، سب ڈاکٹروں کا ایک مشترکہ شکوہ ہے، وہ کہتے ہیں لوگ دوائی کھاتے ہیں پر پرہیز، صحیح کہہ رہا ہوں؟ اچھا، دوائی کھانا لوگوں کے لیے آسان ہے، پرہیز کرنا؟ میں اپنی والدہ کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے گیا تو ہم سے پہلے ایک بوڑھی اماں بیٹھی تھی، تو کھانس رہی تھی، بلغم تھی، تکلیف تھی بڑی، ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اماں جی تسی ان پہلے نالوں کافی بہتر ہو، جے چول چھڑ دیو تے دوائی بھی چھٹ جائے گی، جے چول کھانا جے تو پھر دوائی بھی کھانی پینی ہے، جے نہیں جے چھڑنے تو پھر لکھاں دوائی۔ تے اماں جی کہنے لگے پتر تو لکھ ہی دے، کیونکہ چاول یہ پرہیز دنیا کا سب سے۔ تو متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، تھوڑا محتاط ہو، بولنے میں بھی محتاط ہو، بات کرنے میں محتاط ہو، اور رزق کے معاملے میں بھی محتاط ہو، نظر کے معاملے میں بھی متقی ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر نے پوچھا تھا، حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے ابی بن کعب یہ بار بار قرآن مجید نے تقوی کا فرمایا ہے، تقوی کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے حضور رستہ تنگ ہو، دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کھلا لباس آدمی نے پہنا ہو اور کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرنا ہو تو کیسے گزرے گا؟ فرمانے لگے کپڑے سمیٹ کے، ادھر ادھر دیکھ کے، کہیں کوئی جھاڑی الجھ نہ جائے، احتیاط سے گزر جائے وہاں سے۔ فرمانے لگے بس دنیا میں بھی دونوں طرف گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو احتیاط سے گزر جائے اسے متقی کہا جاتا ہے۔ ہم نہ غیر محتاط بولتے ہیں، جو سمجھ میں آیا کہہ دیا، ہم غیر احتیاط چلتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ رزق کا ہے، رزق حرام ساری روحانیت کو لے جاتا ہے، سجدوں کا ذوق لے جاتا ہے، عبادتوں کی لذت لے جاتا ہے، روحانی کیفیات کو لے جاتا ہے۔ محتاط رزق طیب طاہر، اللہ کے بندوں نے کیوں سادہ غذاؤں کو پسند کیا اور کیوں سادے مکانوں میں رہے؟ محتاط رہنا چاہتے تھے، تقوی کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ میں بہت زیادہ تو نہیں، میں نے لوگوں کو دیکھا، یہاں بزرگ لوگ موجود ہیں، لیکن چند ایک لوگ میں نے ایسے دیکھے کہ جو بڑے محتاط تھے، بڑی احتیاط کرتے تھے۔ میں بیٹھا تھا، حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نذرانہ دینے آیا، تو اس نے 1000 روپیہ پکڑایا تو پوچھنے لگے کیا کام کرتے ہو؟ پورا 1000 ہی لے آئے ہو، کیا کرتے ہو؟ اس نے کچھ چھوٹا موٹا کام بتایا تو فرمان لگے میرے اتنے خرچے نہیں، دل بھی میں تیرا نہیں توڑدا، اے تڑا لے تے 100 مینوں دے جا تے 900 واپس لے جا، تیرا چھوٹا۔ اتنی احتیاط، اتنا تقوی، تھوڑا سا نا اگر بندہ محتاط تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں پر وہ کھا کو نہیں سکتے ہیں، صحیح پر لگانے کی کوئی جگہ، کوئی گنجائش یہ نہ ہو۔ کسی نے کہا تھا کہ بہتا رزق بھی جوڑ لئیے تے بانج نصیبوں کھان نہیں ہوندا۔ تھوڑا سا نا احتیاط بس کریں۔ اللہ کے بندے ذرا باریک سوچتے تھے، غیر محتاط نہیں، تھوڑا سوچ کے بولتے تھے، تھوڑا لوگوں سے اور ہم نا فیصلہ بڑا جلدی کرتے ہیں، رائے بڑی جلدی قائم کرتے ہیں، ڈھیر سارے کام جذباتی ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دیر پا نہیں معاملات۔ اگر تھوڑے سے اس تقوی کا لحاظ کریں جو ہمارے بزرگوں میں تھا تو پھر ہمیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ زندگی معتدل بھی ہو جائے گی، روحانیت والی بھی ہو جائے گی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ تھی، بڑی پرہیزگار خاتون۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ نے آپ کو بڑا نوازا، کبھی کسی شخص کے سوال نے پریشان بھی کیا؟ کہنے لگے ہاں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، بیٹے نے دروازہ کھولا، کہا بوڑھی اماں مسئلہ پوچھنے آئی ہے۔ پردے میں بٹھا لیا، میں نے کہا پوچھئے۔ اتنے بڑے عالم تھے،
آپ کبھی ان کی مسند پڑھیں تو لطف آ جاتا ہے، کس ترتیب سے، کس حسن سے انہوں نے کتاب ترتیب دی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں خاتون مسئلہ پوچھے گی تو ظاہر ہے کتنا کو گہرا سوال پوچھ لے گی، میں بڑی خوش دلی کے ساتھ کہ بس ایک دو بات پوچھے گی اور میں دیکھ کہ میں اس کے پردے میں بیٹھ گیا، پوچھئے۔ تو خاتون کہنے لگی بیوہ اور بے اولاد ہوں، ہاتھ پھیلانا میرے لیے بہت بڑا مشکل کام ہے، میں اپنی محنت سے، بازوؤں کی قوت سے کما کے کھانا چاہتی ہوں، خوددار ہوں، چرخہ چلاتی ہوں، سوت بناتی ہوں، رات کو چھت پہ بیٹھ کے جب چاند زیادہ روشن ہو تو کچھ کام کر لیتی ہوں۔ کچھ دنوں سے یہ ہو رہا ہے کہ بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے، بڑی بڑی ان کے پاس لائٹیں ہوتی ہیں، لمبا لشکر دیر تک روشنی رکھتا ہے میرے چرخے پر، پوچھنا تھا اس روشنی میں جو سوت بناتی ہوں کمائی جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بے اختیار میری زبان سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے میں تڑپ گیا، وجود سارا کانپنے لگا۔ میں نے کہا بہن کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟